بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ہلو 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور میرے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ میرے بعد ہمارے دونوں اماموں کا تھوڑی دیر ہم کو خطاب سماعت کرنا ہے، بڑی ہی تیزی کے ساتھ ایک مطلع دو تین شعر میں پہنچا کر اپنی جگہ لے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر اچھا لگے تو کبھی کبھی بول دیا کیجیے گا سبحان اللہ۔ قدرت کا انمول نگینا، قدرت کا انمول نگینا، عرش کا زینہ کیسا ہے، قدرت کا انمول نگینا، عرش کا زینہ کیسا ہے، قدرت کا انمول نگینا، عرش کا زینہ کیسا ہے، قدرت کا
مدینہ ذرا کہہ دیجئے آپ بھی میرے ساتھ کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. مہک رہا ہے جس کی خوشبو سے عالم کا ہر گوشہ. مہک رہا ہے جس کی خوشبو سے عالم کا ہر خطہ. مہک رہا پسینہ کیسا ہے پوچھو پھولوں سے آقا کا پسینہ کیسا ہے. انشاءاللہ ربیع الاول کا جلوس بھی ہوگا، ہم لوگ شریک بھی ہوں گے. تو اس مہینے کے حوالے سے میں ایک شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ذرا مسکرا کر ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. جس کی خوشبو جس کی بدولت سارے جہاں کے سارے مہینے افضل ہیں. جس کی بدولت سارے جہاں کے سارے مہینے افضل ہیں. جس کی بدولت جس کی بدولت سارے جہاں کے سارے مہینے افضل ہیں. پیارے نبی کی آمد آمد پیارے نبی کی آمد آمد کا یہ مہینہ کیسا ہے. پیارے نبی کی آمد آمد کا یہ مہینہ کیسا ہے. اور پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں ایک شعر پہنچا رہا ہوں، خاص طور سے ہمارے امام صاحب اور ہمارے دونوں مسجد کی اماموں کی توجہ چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں. مالک جنت قاسم نعمت مالک جنت قاسم نعمت شاہ امت ہو کر بھی مالک جنت قاسم نعمت شاہ ہاتھ میں اپنے لے کر سوئی کپڑے سینا کیسا ہے. ہاتھ میں اپنے لے کر سوئی کپڑے سینا کیسا ہے. دعاؤں کے ساتھ مقطع کی شکل میں آخری شعر میں پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سارے جہاں کے میخانوں میں پیتے ہو تم جام مگر ذرا بولے سبحان اللہ. سارے جہاں کے میخانوں میں پیتے ہو تم جام مگر سارے جہاں کے
زم پینا کیسا ہے ساغر بولو مکہ جا کر زم پینا کیسا ہے قدرت کا مول نگینا عرش کا زینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے صاحب وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الحفیظ الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ و مولانا عبدالحنان صاحب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے، بڑا لطف مل رہا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی نعت سنا دوں، لیکن میرے پاس ان کی طرح آواز نہیں ہے، ان کی طرح میرے پاس آواز نہیں ہے، اس لیے نظموں میں نہیں سناؤں گا، نثر میں سناتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ توجہ دیں، خوشیاں ہیں بہت، پر یہ خوشی سب سے الگ ہے۔ خوشیاں ہیں بہت، پر یہ خوشی سب سے الگ ہے۔ کونین میں میلاد النبی سب سے الگ ہے۔ کونین میں میلاد النبی سب سے الگ ہے۔ اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساعت، اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساعت۔ آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے۔ آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے۔ نبیوں کی زبان دیتی رہی جن کی بشارت، نبیوں کی زبان دیتی رہی جن کی بشارت۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تقریباً 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میری قوم میں تم کو ایک نبی کے آنے کی بشارت سناتا ہوں۔ وہ نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا الہ العالمین، تو نے جو ڈیوٹی دی تھی، ذمہ داری دی تھی، میں نے ذمہ داری پوری کر دی۔ کعبہ بن گیا، کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ یا الہ العالمین ربنا وابعث فیہم رسولا، اب اس کعبے کو آباد کرنے والا رسول بھیج دے، اس کعبے کو آباد کرنے والا رسول میری نسل میں پیدا فرما دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، تو شاعر اسی کا تذکرہ کرتا ہے، نبیوں کی زبان دیتی رہی جن کی بشارت۔
نبیوں کی زبان دیتی رہی جن کی بشارت، وہ ہاشمی مطلبی سب سے الگ ہے، وہ ہاشمی مطلبی سب سے الگ ہے، لا اس کے لب جود سے صادر نہیں ہوتا۔ لا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو شاعر کہتا لا اس کے لب جود سے صادر نہیں ہوتا، واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے، واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے، جو چاہے عطا کر دے جسے چاہے نواز دے، جو چاہے عطا کر دے جسے چاہے نواز دے، قدرت میں ید مصطفیٰ سب سے الگ ہے، قدرت میں ید مصطفیٰ سب سے الگ ہے۔ اور جنت کے نظاروں کو بھی رشک آتا ہے جس پر، جنت کے نظاروں کو بھی رشک آتا ہے جس پر، سرکار مدینہ کی گلی سب سے الگ ہے، سرکار مدینہ کی گلی سب سے الگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ نورانی جلسہ و عرفانی جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منسوب ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب نے ہمیں محفل میلاد سجا کر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری حاضری کو اس محفل میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے، میلاد النبی کی برکتیں عطا فرمائے، اور میلاد النبی کی رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم آتا ہے، تو ہمارے مخالفین اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ قرآن میں حکم ہے، نہ حدیث میں حکم ہے، مگر پھر بھی یہ سنی لوگ میلاد مناتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ میلاد النبی منانے کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی شرک بھی کہہ دیتا ہے، کوئی حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ طرح طرح کے اعتراض، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، جلوس کیوں نکالتے ہو، محفلیں کیوں کرتے ہو، خوشیاں کیوں مناتے ہو، کھانا کیوں پکواتے ہو، طرح طرح کے اعتراض۔ جیسے ہی میلاد کا مہینہ آتا ہے بس ان کا رونا دھونا شروع۔ اسی لیے آج میں نے اپنا موضوع ہی یہی بنایا ہے، جیسا کہ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ میلاد النبی کے جلسے میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسا ہے۔ میرے بعد ایک عظیم مقرر اور بہترین مقرر کو آنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو جلدی شروع کرتا ہوں۔ سنو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب، آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی کو ظاہر کرنا اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا بڑا کام ہے
کہ تم نے جو دھن دولت جمع کیا ہے اس سے بھی بہتر ہے. تم نے دھن دولت جو جمع کیا ہے اس سے بھی بہتر ہے. اللہ کے فضل پر خوشی منانا، اللہ کی رحمت پر خوشی منانا ہماری جائیداد سے بھی بہتر ہے، ہماری زمین سے بھی بہتر ہے، ہمارے سونے اور چاندی سے بھی بہتر ہے، ہماری دکان سے بھی بہتر ہے. ہم نے جو جمع کیا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشی منائی جائے، اللہ کی رحمت پر خوشی منائی جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، جب تمہیں فضل ملے، جب تمہیں رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار فضل کیا ہے، بے شمار رحمتیں کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہوا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا نام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا نام ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا. اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا. ارے یہ دکان، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، حتیٰ کہ ساری کائنات ہمیں اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ کی رحمت سے ملی ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ملا ہے ہمیں نبی کے صدقے میں ملا ہے، نبی کے صدقے میں ملا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا. معلوم ہوا محبوب ہی کی وجہ سے، نبی ہی کی وجہ سے ہمیں یہ ساری کائنات ملی ہے. اس لیے ہم سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت کسی کو مانتے ہیں تو ہمارے نبی کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو مانتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، جب عام فضل ہو جائے، عام رحمت ہو جائے تو اللہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ. جب ہمیں سب سے بڑا فضل ملے، سب سے بڑی رحمت ملے تو ہمیں خوشیاں کیوں نہیں منانی چاہیے؟ ہمیں خوشیاں کیوں نہیں منانی چاہیے؟ بلکہ اور دلیل دوں اور قرآن ہی سے دوں. اللہ ہی سے پوچھتا ہوں، یا الہ العالمین، تو نے کہا کہ میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو خوشیاں منا. اب تو ہی بتا تیرا فضل کون سا ہے؟ تیرے فضل کا نام کیا ہے؟ تیری رحمت کا نام کیا ہے؟ یا اللہ تو ہی بتا. تو اللہ قرآن میں سورہ احزاب میں کہتا ہے، کھول سورہ احزاب کو پڑھ. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فَضْلًا كَبِيرًا. اللہ فرماتا ہے میرا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سن اے محبوب، ہم نے آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، شاہد بنا کر کے بھیجا، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بنا کر کے بھیجا. اب مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ مومنوں، نبی کا تمہارے پاس سراج بن کے آنا، نذیر بن کے آنا، مبشر بن کر کے آنا، داعی بن کر کے آنا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. تو اللہ نے صرف نبی کو فضل نہیں کہا، فضلاً کبیرا، نبی کا تمہارے پاس آنا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے. اب اللہ سے پوچھو، ہمیں فضل تو معلوم ہو گیا کہ تیرا سب سے بڑا فضل محمد الرسول اللہ ہے. اب تو یہ بھی بتا دے تیری سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے 17واں پارہ کھول
اور پڑھ لے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک عالم کے لیے نہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم سنی 12 ربیع الاول کے دن، نبی کی آمد کے دن خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، تو اپنی منمانی سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنی طبیعت سے نہیں کرتے۔ جس رب نے ہم پر سب سے بڑا فضل کیا ہے، جس رب نے ہم پر سب سے بڑی رحمت دی ہے، ہم اسی رب کا حکم اپنا رہے ہیں، اسی رب کے حکم پر خوشیاں منا رہے ہیں، اسی رب کے حکم پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں، خوشیاں مناؤ، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن میں نے تم کو فضل بھی عطا فرمایا، رحمت بھی عطا فرمائی، خوشیاں مناتے جاؤ، خوشیاں مناتے جاؤ۔ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے نہیں منائی، حضرت عمر نے نہیں منائی، عثمان نے نہیں منائی، علی نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، یہ سنی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنی لوگ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس کا بھی جواب سنو۔ آج ہماری یہ جو محفل ہے نا، جامعہ مسجد میں جو لگی ہے، ہم نے میلاد النبی کے موقع پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجائی ہے۔ بس ایسے ہی ایک محفل صحابہ نے سجائی تھی اور اس کا موضوع تھا میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ اس کا موضوع تھا، اور انہوں نے بھی میلاد مصطفیٰ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجائی تھی۔ حوالہ لے لو، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اور غالباً بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کچھ صحابہ کرام کے قریب سے گزر رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کا گزر ان صحابہ کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ مجلس کس کی ہے؟ یہ محفل کس کی سجائی ہے؟ تو صحابہ کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں قالوا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور اس بات پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس بات پر اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بولتے ہیں، اور یا رسول اللہ اس بات پر بھی کہ اس اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر جو احسان کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کو بھیج کر، آپ کو مبعوث کر کے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ ہی تو منا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ ہی تو منا رہے ہیں۔ اور سنو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم کھا کے بتاؤ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھا کر کے بتاؤ، تم نے یہ محفل سجائی ہے تو اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے مجھے بھیج کر اس کا شکریہ ادا کرنے یہاں بیٹھے ہو، تو قسم اٹھا کر کے بیٹھو، بولو کہ ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ صحابہ کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ قسم خدا کی ہم لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں، ہماری محفل سجانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر کوئی شک کر رہا ہوں، اس لیے تم سے میں نے حلف لیا، بلکہ معاملہ یہ ہے تم یہاں بیٹھ کر کے میلاد کی محفل سجا رہے تھے، میرے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے اور اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ میں اپنے گھر میں تھا
اب میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل گھر میں آئے، فاخبرنی، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی، ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ وہ صحابہ وہاں بیٹھ کر کے جو میلاد منا رہے ہیں اس عمل کو اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے، اس عمل پر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا میلاد منانا، یہ ہے صحابہ کا میلاد منانا۔ اور جو محفل میلاد مناتا ہے، محفل سجاتا ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے وہ چیز، وہ کام اتنا پسند ہے کہ اس محفل کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا میلاد منانا۔ نبی نے میلاد نہیں منائی، تم کیوں مناتے ہو؟ نبی نے 63 سال زندگی جی، ظاہر حیات حضور کی 63 سال ہوئی، کبھی حضور نے نہیں منائی۔ یہ اعتراض کرتے ہیں سنیوں، ان کو جواب دے دینا، یہ جواب دینا کہ الحمدللہ ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس نبی نے خود اپنا میلاد منایا ہے، اس نبی نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھو، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی، سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی تھی اور سوموار کے دن اللہ نے مجھ پر پہلی وحی نازل فرمائی تھی، سوموار کے دن میری میلاد ہوئی تھی، میری ولادت ہوئی تھی، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پتہ چلا ہم سنی لوگ تو رسول کا میلاد سال میں ایک بار مناتے ہیں، مگر اس رسول نے ایسا میلاد منایا کہ سال میں ایک بار نہیں، سال کے ہر سوموار کو حضور میلاد منایا کرتے تھے، سال کے ہر سوموار کو حضور میلاد منایا کرتے تھے۔ یہ ہے نبی کا میلاد منانا، یہ ہے نبی کا میلاد منانا۔ اور یہاں رک کر کے میں ان لوگوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جو لوگ نبی سے محبت تو کرتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، نعت نبی کی گنگناتے ہیں، نعرہ نبی کا لگاتے ہیں، لیکن اپنی جنم دن کے موقع پر غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں، اپنے جنم دن کے موقع پر مغربی ممالک کا طریقہ اپناتے ہیں، انگریزوں کا طریقہ۔ یہ نبی سے کیسی محبت ہے، یہ نبی سے کیسی الفت ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، یہ کیک منگوانا، موم بتیاں جلانا، تالی بجوانا، گانا بجوانا، آپ اس شور و گل کا ہنگامہ کرنا، یہ خرافات کرنا، عورتوں مردوں کو ملانا، خلط ملط کرنا، یاد رکھو ایسے جنم دن منانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ایسے جنم دن منانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو جنم دن مناؤ تو روزہ رکھ کر کے مناؤ جو ہمارے نبی نے منایا ہے، روزہ رکھ کر کے مناؤ جو ہمارے نبی نے منایا ہے۔ اور قسم خدا کی اگر آپ نے روزہ رکھ کر کے اپنا جنم دن منایا تو آنے والا سال آپ کا سلامتی والا بھی ہوگا اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر آپ کا عمل بھی ہو جائے گا، آنے والا سال سلامتی والا بھی ہوگا اور حضور کی سنت پر آپ کا عمل بھی ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے اپنا میلاد منایا، ہر سوموار کو روزہ رکھ کر کے منایا ہے۔ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ جلوس کا ثبوت کہاں ہے؟ حالانکہ دنیا بھر میں روزانہ کتنی ریلیاں نکلتی ہے، کتنے جلوس نکلتے ہیں، کبھی سیاست کے نام پر جلوس، کبھی انصاف کے نام پر جلوس، تو کبھی یوم آزادی کے نام پر جلوس، ہزاروں ریلیاں نکلتی ہے، ہزاروں جلوس نکلتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آمنا صدقنا ہے، لیکن جیسے کہ سنی میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے،
ہاں ان کا پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ جلوس نکالا، کبھی صحابہ نے نہیں نکالا، کبھی جلوس نبی نے نہیں نکالا. آؤ بتاؤ نبی نے کیسا جلوس نکالا ہے، صحابہ نے کیسا جلوس نکالا ہے. کیسا جلوس نکالا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. غالباً برہ ابن عازب اس حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں جب حضور مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حضور مدینہ ہجرت کر گئے، جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے، برہ ابن عازب کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے، راوی کے الفاظ سنیں کیسا جلوس نکلا. کہتے ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ. کہتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو مدینے کی عورتیں گھروں پہ چڑھ گئی تھی، مدینے کے مرد گھروں پہ چڑھ گئے تھے. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ فِي الطُّرُقِ. اور جتنے بچے تھے، جتنے خادم تھے، غلام تھے، سب کے سب راستوں پر آ گئے تھے، سب سڑک پہ آ گئے تھے. اور صرف سڑکوں پہ نہیں آئے تھے، راوی فرماتے ہیں ینادون یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول. وہ جلوس جا بھی رہا تھا، سڑکوں پہ آ بھی گئے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول کے نعرے بھی لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول کے نعرے بھی لگا رہے تھے. بلکہ اتنا ہی نہیں، صرف جلوس ہی نہیں نکلا. ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تو جلوس تو جا رہا تھا، حضور کے ساتھ لوگوں کا ہجوم بھی تھا، نعرہ بھی لگ رہا تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کے ساتھ چل کر کے دف بجا رہی تھی، اور یہ قصیدہ پڑھ رہی تھی، یہ نعت پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پتہ چلا جلوس نکالنا اور جلوس میں نعرہ لگانا، سلام پڑھنا، نعت پڑھنا، دف بجانا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ تو مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، مدینے والوں کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، مدینے والوں کی بھی سنت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جھنڈے کا ثبوت بھی لے لو، جھنڈے کا ثبوت بھی لے لو. وفاء الوفا کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، اس سے پہلے ایک مقام ہے مقام گمیم. مقام گمیم مدینہ شریف سے پہلے آتا ہے. مقام گمیم میں بریدہ اسلمی اپنے 70 لوگوں کے ساتھ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. کون؟ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے مقام گمیم میں پہنچ گئے. آپ کو یہ بتا دوں کہ حضور جب مکے سے نکلے تھے مدینہ کی طرف، تو مکے کے جو سردار تھے، قریش مکہ تھے، انہوں نے یہ انعام ظاہر کیا تھا کہ جو بھی حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. انہوں نے یہ انعام ظاہر کیا تھا، اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو یہ بریدہ اسلمی اور ان کے 70 ساتھی حضور کو گرفتار کرنے نکلے تھے. مقام گمیم پر پہنچے، کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے ہی حضور نے ان کی طرف نگاہ نبوت کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا، بریدہ اسلمی حضور کو کیا گرفتار کرتا، حضور کو کیا گرفتار کرتا، خود ہی حضور کی محبت میں گرفتار ہو گیا، خود ہی حضور کی محبت میں گرفتار ہو گیا. حضور کا چہرے انور کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور صحابہ رسول میں شامل ہو گئے. یہ ہے بریدہ اسلمی. تو مقام گمیم میں یہ بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ
ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی شان والے آقا ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ مدینے جا رہے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ مدینے میں ایسے داخل نہ ہو، آپ مدینے میں ایسے داخل نہ ہو، ہماری یہ خواہش ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہو تو جھنڈوں کے ساتھ داخل ہو، جھنڈوں کے سائے میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ بریدہ اسلمی صحابہ رسول نے اپنا امامہ اتارا، اور امامہ اتار کر کے اس کا کپڑا پھاڑا، اور اپنا جو نیزہ تھا، جو بھالا تھا، اس بھالے پر اپنا کپڑا باندھا اور اسی کو جھنڈا بنایا، اور اسی جھنڈے کے سائے میں حضور کو مدینے میں داخل کروایا، اسی جھنڈے کے سائے میں حضور کو مدینے میں داخل فرمایا۔ تو یہ جھنڈا لگانا بھی ہمارا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ بلکہ صحابہ کیا، صحابہ کا انسان کیا، جھنڈے لگانا کس کی سنت ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت کافی وقت ہو گیا نا، بس آخری بات بول دیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں، اور امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور کی والدہ آمینہ بی بی رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں جس وقت نبی کی ولادت ہوئی، جس وقت نبی کی ولادت ہوئی، کہتی ہے اس وقت میرے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا، ایک نور ظاہر ہوا، اور ایسا نور تھا کہ اس نور کی روشنی میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ کیسا نور ظاہر ہوا ہوگا؟ ہم تو کمکمے لگاتے ہیں، ہم تو لائٹنگ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ میرے اللہ نے کیا انتظام کیا کہ نبی کی ولادت پر مشرق کو بھی روشن کر دیا، مغرب کو بھی روشن کر دیا، مشرق کو بھی روشن کر دیا، مغرب کو بھی روشن کر دیا۔ ماں آمینہ فرماتی ہے کہ جب نبی کی ولادت ہوئی میرے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا، اس نور کی روشنی میں نے مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا، اور کہتی ہے رأیت ثلاثۃ اعلام، اور میں نے اس روشنی میں دیکھا کہ 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ کہتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں لگا ہوا دیکھا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا ہوا دیکھا، اور ایک جھنڈا میں نے کعبے کی چھت پہ دیکھا، کعبے کی چھت پہ دیکھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بریلی کا امام کہ روح الامین گارا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش ارا پھریرا صبح شب ولادت، تا عرش ارا پھریرا صبح شب ولادت۔ یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا ثبوت۔ اور اب اگر آپ کو یہ ثبوت یاد نہ رہے تو بس ایک جملہ کہہ دینا۔ اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، اتنا کہہ دو کہ تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس لیے ہم میلاد النبی کو آج بھی مناتے ہیں، کل بھی منائیں گے، انشاءاللہ صبح قیامت تک منائیں گے۔ یہ جواب۔ اور ہاں یہ بھی سوال کرے تو کہہ دینا تم کہتے ہو ایک دلیل لاؤ، ایک ثبوت لاؤ، تو ہم بھی کہتے نبی کا میلاد نہ منانے کی تم بھی دلیل لاؤ، تم بھی ایک حدیث لاؤ۔ ہم تو حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن کا ثبوت دیتے ہیں، تم ایک حدیث لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کی میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث لے آؤ، ایک حدیث کوئی لے آئے۔ ایک حدیث کیا لائیں گے؟ زہر پی لیں گے مگر حدیث نہیں لائے پائیں گے، زہر پی لیں گے، بلکہ کسی مفسر کا قول بھی نہیں لے پائیں گے، کسی کا قول بھی نہیں لا پائیں گے، کیونکہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کا میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لہٰذا یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پرجور سے خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اور ایک نعت سنیے۔
وسلم علیہ. کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. خام قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خام قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں. اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق اللہ العلی العظیم.
बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मुझसे पेशतर आप तमामी हज़रात ने एक बेहतरीन और पुरमग़ज़ ख़िताब भी समाअत किया, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी समाअत किया। मैं आज की गुफ्तगू में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनका मर्तबा अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक क्या है वो मैं बयान करूँगा। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अंबिया कराम में फ़जीलत अता फरमाई, सारे अंबिया कराम में। अब जब सारे अंबिया कराम में फ़जीलत अता फरमाई तो फिर अगर कोई ये कहे कि नबी हमारी तरह है तो फिर उनको अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए। जब कोई नबी की तरह नहीं, जब कोई रसूल हमारे महबूब आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह नहीं, तो फिर कोई उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है। नबी की आज़मत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि नबी की तरह तो दूर की बात है, कोई आम आदमी किसी अदना सहाबी की तरह नहीं हो सकता। आम आदमी अदना सहाबी की तरह नहीं हो सकता। इसीलिए जब जुमा में खुतबा पढ़ते हैं, जब जुमा में खुतबा पढ़ते हैं तो खतीब कहता है अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि अंबिया कराम के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं सिद्दीक़ अकबर के हवाले से बात नहीं कर रहा कि आम आदमी किसी अदना सहाबी की तरह नहीं हो सकता। वजह यह है कि कोई सहाबी इबादत की बुनियाद पर सहाबी नहीं बना, कोई सहाबी इबादत की बुनियाद पर सहाबी नहीं बना, कुरान करीम की तिलावत करने की वजह से सहाबी नहीं बना, हज करने की वजह से सहाबी नहीं बना, या कोई इबादत करने की वजह से सहाबी नहीं बना, तहज्जुद गुजार बनने की वजह से सहाबी नहीं बना, बल्कि सहाबी बना है तो रुख मुस्तफ़ा को देखने की वजह से बना है। जब जिसके चेहरे को देख ले कोई इंसान हालत बेदारी में अपने माथे की आंखों से चेहरे मुस्तफ़ा का दीदार कर ले, रूह मुस्तफ़ा का दीदार कर ले, तो उसका मकाम इतना अजीम हो जाता है कि कोई
कोई आम आदमी उस अदना सहाबे की तरह नहीं हो सकता, तो फिर सोचो सैयदुल अंबिया का मकाम कितना अजीम होगा, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम कितना अजीम होगा, अल्लाह के रसूल का मकाम कितना अजीम होगा। इसलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ है ऐबे तनाही से बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारे नबी की शान क्या है मैं आपको बताऊं। दुनिया में जो सबसे पहले इंसान आए हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी है, हम सब के बाप हैं। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दुनिया में भेजना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। लेकिन अल्लाह अकबर, पता यह चला कि पहले से वह खलीफा बना नहीं था। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं बनाने वाला हूं। लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना चाहा तो अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैं आलमीन के लिए रहमत बना करके अपने महबूब को भेज रहा हूं। पता यह चला कि महबूब पहले से बना था, पहले से बना था। महबूब कब बना था ये किसी को नहीं पता है, बस इतना जरूर है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं महबूब को भेज रहा हूं, बना पहले ही लिया था, मैं महबूब को भेज रहा हूं, बना तो पहले ही लिया था। अब इससे अंदाजा लगाइए कि मुस्तफ़ा की शान कितनी अजीम है। अब आइए मैं आपको बताऊं अल्लाह के रसूल का मर्तबा और उनका मकाम। अल्लाहु अकबर। अब ध्यान से सुनिए जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं। हमारे महबूब की शान ये है वो मुस्कुरा दे तो उसमें भी हुस्न है, वो अगर किसी को कंकरी उठा करके मारे ये भी खूबी है, जलाल में आ जाए ये भी खूबी है, आंखों में आंसू आ जाए ये भी खूबी है। लेकिन आप सोचिए जलाल में आना, गुस्से में आना खूबी है क्या? इसको कोई खूबी कह सकता है? मिसाल के तौर पर एक आदमी रास्ते में जा रहा है और गुस्से में आकर के उसने किसी को पत्थर मारा तो लोग कहेंगे ये उसकी खूबी नहीं, बोलेंगे बहुत बेकार इंसान है, पत्थर मारता है, पत्थर मारता है। लेकिन अगर महबूब जलाल में आ जाए, महबूब जलाल में आ जाए तो ये खूबी है, ये हुस्न है, हुनैन का मौका है। अल्लाह अकबर। लोगों के कदम उखड़ गए, सहाबाए कराम के कदम उखड़ गए, सहाबाए कराम पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी है, हजरत उमर फारूक आजम भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत मौलाए कायनात भी है, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। मेरे आका जलाल में आ गए क्योंकि कुफ्फार का लश्कर आ रहा था, हजारों की तादाद में आ रहा था, हजारों की तादाद में आ रहा था। अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए और झुक करके कंकरियां उठाई, झुक करके कंकरियां उठाई और कंकरियां उठा करके उनकी जानिब फेंका, उनके जानिब फेंका। हजार की तादाद में लश्कर है, सारे के सारे भाग गए, सारे के सारे भाग गए। ये कंकरी उठा करके फेंकना बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये कोई खूबी नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि महबूब आपने जो कंकरियां फेंकी वो आपने नहीं फेंकी, वो कंकरियां मैंने फेंकी है। यानी कि मुस्तफा जलाल में आ जाए, मुस्तफा जलाल में आ जाए तो ये भी खूबी है, जलाल में आ जाए तो ये भी खूबी है। अब आइए मैं आपको बताऊं एक मुट्ठी में कितनी कंकरियां आती है, एक मुट्ठी में कितनी कंकरियां आती है। हजारों की तादाद में कुफ्फार भाग गए, कितनी कंकरियां आ सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि मुस्तफा की शान का आलम यह है, उनकी आजमत का आलम यह है कि उनकी मुट्ठी में कितनी कंकरियां आ जाए हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, तो मुस्तफा जाने रहमत की चादर और उनकी शान का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं।
ان کی چادر کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ارے وہ چادر جس میں ہزاروں گنہگاروں کو چھپا لے، ہزاروں گنہگاروں کو چھپا لے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کتنے گنہگار اس چادر کے نیچے آ سکتے ہیں، کتنے گنہگار اس چادر کے نیچے آ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کی مٹھی میں جو کنکریاں آ جائے، ہزاروں پھانس جائے، جب مٹھی کی وسعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی چادر کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یہ مصطفیٰ کی چادر کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ محبوب ہے جو جلال میں آ جائے تو یہ بھی حسن بن جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تمام نبیوں سے افضل بنایا، تمام نبیوں سے افضل بنایا۔ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک تھا بڑا عبادت گزار، پرہیزگار بھی تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ مولا میں صرف تیری توحید کو مانتا ہوں، نبی کی عظمت کو نہیں مانتا۔ مولا میں صرف تیری توحید کو مانتا ہوں، نبی کی عظمت کو نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا میں ایسی توحید کو پسند نہیں کرتا، اخرج فإنک رجیم، اگر تو میرے نبی کے سامنے نہیں جھک سکتا تو نکل جا، تو بہت بڑا مردود ہے، تو بڑا مردود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے سامنے جھک جاؤ تو معزز بن جاؤ گے، اور اگر اکڑ جاؤ گے تو شیطان رجیم بن جاؤ گے۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ ہم صرف ذکر خدا کریں گے، ذکر خدا کریں گے، ذکر خدا کریں گے، اللہ 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 کریں گے، جنت میں چلے جائیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا بھی ذکر کرو، میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا بھی ذکر کرو۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچ دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور وہ فرشتے سجدے میں گئے ایک مدت کے لیے، پھر سجدے سے اٹھ گئے۔ شان محبوب دیکھو، ہمارے محبوب کی عظمت دیکھو۔ جب اللہ نے محبوب کی عظمت بیان کی، محبوب کی عظمت بیان کی تو میرا رب فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، خود سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ سجدہ کرے یہ اس کی شان ربوبیت کے خلاف ہے، اللہ نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے میں درود بھیجتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، اور سارے مومنین میرے محبوب پر درود بھیجو۔ یعنی کہ جب محبوب کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے یہ عمل میں خود بھی کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی کرو، اور اللہ سارے مومنین سے فرما رہا ہے کہ مومنو تم بھی اس عمل میں شامل ہو جاؤ۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرما رہے تھے تو تعمیر خانہ کعبہ سے جب فارغ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے مزدور جب اپنا کام کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری تو چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مزدوری کیا چاہیے؟ کیا مزدوری چاہیے؟ اے ابراہیم تم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مزدوری کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، بڑا پیارا مزدوری مانگا۔ کیا مانگا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں نے پڑھ رکھا ہے، میں نے سن رکھا ہے کہ تو اپنا ایک عظیم رسول بھیجنے والا ہے، ایک عظیم الشان رسول کو بھیجنے والا ہے۔ پروردگار عالم اس عظیم الشان رسول کا مجھے دادا بنا دے، اس عظیم الشان رسول کا مجھے دادا بنا دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مولا اے پروردگار عالم اس عظیم الشان رسول کو میری اولاد سے پیدا فرمانا، میری اولاد سے پیدا فرمانا۔ جب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کی گئی، جب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کی گئی تو اللہ تبارک
तबारक व तआला ने उस पत्थर से फरमाया, ऐ पत्थर नक्शे कदमे इब्राहिम को महफूज कर लो, नक्शे कदमे इब्राहिम को महफूज कर लो, ताकि जब जमाना देखे, जब जमाना यहाँ पर आए तो लोगों को पता चले इसी पत्थर पर चढ़ करके मेरा इब्राहिम, मेरे खलील, मेरा इब्राहिम मेरे महबूब को मांग रहा था, इसलिए मैंने नक्शे कदम इब्राहिम को महफूज कर लिया, ताकि यह हमेशा के लिए लोगों के जहन में महफूज रह जाए कि मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ना यह इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। अब अंदाजा लगाइए, सुन्नत भी ऐसी। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है तुम अगर हज करने जाओ, उम्रा करने जाओ, मेरा रब फरमाता वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करना। क्यों? क्योंकि जब तुम 2 रकात नमाज अदा करोगे और इश्क की निगाह से अदा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये वही मकाम इब्राहिम है, ये वही पत्थर है जिस पत्थर पर चढ़ करके इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ा था, मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ा था। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब आइए मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, बड़े जलाली हैं। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहूंगा, शाने मूसा और शाने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहूंगा। कौम को प्यास लगी, गए हजरत मूसा के पास और जाकर के कहने लगे हम प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा अपने आसा को पत्थर पर मारो। कुरान मुक़द्दस में फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आसा को पत्थर पर मारा तो उससे 12 चश्मे बह पड़े, फिर कौम ने सहरा भी हासिल कर ली। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है कि पत्थर, आसा को पत्थर पर मारे पानी का चश्मा बह निकले, यकीनन मौजज़ा है। लेकिन पत्थर से पानी निकलना आम सी बात भी है। लेकिन आ जाओ मकामे हुदैबिया है, मकामे हुदैबिया है, अल्लाह अकबर, साहबा कराम प्यासे हैं, वजू बनाने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वहां मूसा से फरमाया आसा को हाथ में लो, पत्थर पर मारो। अब जब बात आई महबूब की, महबूब से ये नहीं फरमाया कि कोई चीज हाथ में लो, बल्कि महबूब से फरमा रखा है महबूब आप हाथ का इशारा कर दो, उंगलियों से मैं पानी के चश्मे जारी कर दूंगा। ये मकामे महबूब है, ये मकामे महबूब है कि मकामे हुदैबिया में अल्लाह के रसूल ने उंगलियों का इशारा फरमाया तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए और 1500 सहाबा सैराब हो गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर हम लाख की तादाद में भी होते तब भी हम सब के सब सैराब हो जाते। ऐसे चश्मे मेरे मुस्तफा की उंगलियों से निकल रहे थे, ऐसे चश्मे निकल रहे थे कि उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, ये मकाम महबूब है, ये शान महबूब है। अब आइए मैं आपको बताऊं, यही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आगे दरिया है, पीछे फिरौन और उसका लश्कर है। अगर दरिया में जाए तो डूब जाएंगे और अगर वहीं खड़े रहे तो फिरौन की लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा है, सबको कत्ल कर देंगे, उनकी कौम को। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया दरिया को चीर दो, दरिया को फाड़ दो, अपना आसा मारो, दरिया में रास्ता बन जाएगा। और फिर आसा मारा तो दरिया में रास्ता बन गया और फिर वो सारे हजरत मूसा के चाहने वाले उनकी कौम वहां से चली गई। मूसा ने दरिया को चीरा, मूसा ने दरिया को चीरा। अब आ जाओ मकाम सहबा है, अल्लाह अकबर, मकाम सहबा है और मकाम सहबा के साथ साथ मक्का की सरजमीन भी है, मक्का की सरजमीन भी है। कुफ्फारों ने कहा कोई मौजिज़ा दिखाओ, कोई मौजिज़ा दिखाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर मौजूद है, जमीन पर मौजूद है। उंगलियों का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। यहाँ मूसा है, यहाँ मूसा है, दरिया को चीर रखे थे और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये जाने मूसा है जो उंगलियों के इशारे से चांद को 2 टुकड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मकाम सहबा भी है, मकाम सहबा भी है। मौला कायनात की नमाज असर कज़ा हो गई, उंगलियों का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ गया, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर लिया, गए हुए दिन को हासिल किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए,
زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، یہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو پلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور میرے مرشد گرامی تو کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، یہ تو معجزہ ہے، لیکن چاند کو اشارے سے دو ٹکڑے کیا، یہ حسن مصطفیٰ بھی ہے، میرے آقا کی انگلیوں کی خوبصورتی بھی ہے، آقا کی انگلیوں کی خوبصورتی بھی ہے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کے، حسن یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو ٹکڑا کر دیا، اپنی انگلیاں کاٹ لی، یہ حسن یوسف ہے۔ اور اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو جب اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند نے جب حسن مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی انگلی کی خوبصورتی کو دیکھا تو چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور اگر عظمت مصطفیٰ معلوم کرنی ہے تو سنو، روایتیں نہیں ملتی، قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں جو کٹی تھی وہ جڑی کی نہیں جڑی، وہ جڑی کی نہیں جڑی، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ چاند کو ٹکڑوں میں تبدیل بھی کیا اور چاند کو جوڑ بھی دیا، ٹکڑوں میں تبدیل بھی کیا اور چاند کو جوڑ بھی دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہے پتہ ہے؟ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، چونٹی سے گفتگو کرتے تھے، پرندوں سے گفتگو کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں بھی ہے، سورہ نمل میں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، کہ جب سلیمان داود کا ہم نشین بنا، قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، بڑے فخرانہ انداز میں کہا کہ اے لوگو، مجھے ہم کو جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ اب آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، اب آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہیں مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے کیسا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سب اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر پر تھے، ایک جگہ پر جا رہے تھے، ایک دیہاتی مل گیا، وہ دیہاتی ملا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ بھلائی کا کام کرو، وہ ایمان لے کر کے نہیں آیا تھا، اس نے کہا کہ بھلائی کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی یہ بات میں کیسے تسلیم کر لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم کو اس پر کوئی گواہی چاہیے؟ کہا کہ ہاں مجھے گواہی چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے رک جاؤ، اس پار ایک درخت تھا، ایک درخت تھا، اللہ کے رسول نے اس درخت کی جانب اشارہ فرمایا، درخت کی جانب اشارہ فرمایا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں گرا اور عرض کرنے لگا میں کیا کہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے گواہی دو، اسے بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ درخت پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ درخت نے گواہی دی، 3 مرتبہ درخت نے گواہی دی۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے جگہ پر چلے جاؤ، واپس وہ درخت اپنے جگہ پر چلے گیا، وہ دیہاتی میرے آقا کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گیا۔ لیکن عظمت مصطفیٰ تو دیکھو، سلیمان پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، اور یہ میرے آقا تو ایسے ہیں بے زبان درختوں سے میرے آقا گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اور بھی بتاؤں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام سے 500 سال پہلے تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو بنی اسرائیلیوں سے کہا
اے بنی اسرائیلیوں میں بنی اسرائیل کی بلند آواز کی طرح ہوں، میں ایسا نبی ہوں جو آخری نبی سے پہلے بھیجا گیا ہوں۔ جیسے جب کوئی بادشاہ آنے والا ہوتا ہے، جب کوئی بادشاہ آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے وزیر آتا ہے، اور وزیر آ کر کے راستے کی صفائی کرتا ہے، وزیر آ کر کے راستے کی صفائی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اس کے استقبال کی تیاری کرتا ہے۔ تو سنو، میں بنی اسرائیل کی بلند آواز کی طرح ہوں، اور میں آخری نبی کا وزیر ہوں، آخری نبی کا غلام ہوں، آخری نبی کا غلام ہوں، اور اس آخری نبی کے بارے میں میں تم سب کو بتانے کے لیے آیا ہوں، تم سب کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جب وہ آخری رسول آئے گا تو وہ ساری کائنات کا داتا ہوگا، ساری کائنات کا شہنشاہ ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ ایک مرتبہ محفل سجی تھی، سارے ان کے حواری بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کی عظمت کو بیان کر رہے تھے، تو ایک حواری اٹھ کر کے کھڑا ہوا، ان کا صحابی، اس کو حواری کہتے ہیں، اور کہا کہ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا جو آخری نبی ہوگا؟ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مرید اپنے پیر کو افضل سمجھتا ہے، ہر امتی اپنے نبی کو افضل سمجھتا ہے، تو امتی تھا، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں افضل کی بات کرتے ہو، اگر عیسیٰ ابن مریم کو ان کے نالین کا تسمہ کھولنا یہ میسر آ جائے تو یہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے بڑی مقدر کی بات ہوگی۔ اب عیسیٰ ابن مریم کی شان میں آپ کو بتاؤں، نبی بھی ہے رسول بھی ہے، شان کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بہت بڑا معجزہ۔ اور جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر کے قوم کے پاس آئی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مریم میں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس آئی ان کو اٹھا کر کے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بولے اے مریم یہ تو نے تو بہت بڑا معاملہ کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ بغیر شوہر کے بچہ، یہ کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا اور تمہاری ماں تو بدکار نہیں تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے آخری نبی کے بارے میں کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ میں مصطفیٰ جان رحمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم جو اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام محبوب ہوں، حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میرے ایک دین کا بچہ ہے اسی سے پوچھ لو۔ قوم نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ نے اس کو بھی مینشن کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اپنے بچے کی جانب اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بولے یہ بچہ کیسے بولے گا، ابھی تو یہ ماں کی گود میں ہے، ایک دن کا عیسیٰ کیسے بولے گا؟ حضرت مریم نے کہا مجھے نہیں پتا، پوچھ لو۔ اور جب قوم نے پوچھا حضرت عیسیٰ کا جواب تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم جو غلام محبوب ہے، جب یہ پیدا ہوتے ہی نبی ہو سکتے ہیں تو پھر جو ساری کائنات کے داتا ہے وہ 40 سال کے بعد کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ وہ 40 سال کے بعد کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ میں مقام عیسیٰ ابن مریم بتا رہا ہوں کہ ایک دن کا عیسیٰ بولا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور بھی مقام بتاؤں، حضرت عیسیٰ کا مقام بتاتا ہوں، ان کا مرتبہ بتاتا ہوں، ان کی عظمت بتاتا ہوں۔ وہ رسولا الی بنی اسرائیل، ایک رسول آئے قوم بنی اسرائیل میں، اور کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر کے آیا ہوں، تمہارے رب کی نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ معجزہ حضرت عیسیٰ کا دیکھو، کہتے ہیں کہ میں مٹی کا پرندہ بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ حقیقی پرندہ بن جائے گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا مقام۔ اور کیا ہے؟ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، کوڑ کی بیماریوں کو شفا دیتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔
حضرت عیسیٰ کا کتنے معجزہ ہے, کتنے معجزہ جو یہاں بیان کیا گیا. پہلا معجزہ میں پرندوں, مٹی کے پرندے کو حقیقی پرندہ بناتا ہوں, یہ پہلا معجزہ. مادرزاد اندھے کو میں شفا دے دیتا ہوں, یہ دوسرا معجزہ. کوڑ کی بیماری جسے ہو جائے میں اسے شفا دے دیتا ہوں, یہ تیسرا معجزہ. چوتھا معجزہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. 4 معجزوں کا ذکر ہوا. اب علم غیب عیسیٰ بتا رہا ہوں, علم غیب عیسیٰ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کر کے آئے ہو اور تمہارے گھر میں کیا کیا جمع ہے, یہ سب کچھ میں بتا سکتا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے, اللہ نے معجزہ بھی عطا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ کو, اور علم غیب بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا تھا. یہ عیسیٰ ان کی شان کا عالم ہے کہ ایک ایک دن میں 70,000 مریضوں کو شفا دیتے تھے. 70,000 مریضوں کو. بھائی کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. 70,000 مریضوں کو شفا دینے والے حضرت عیسیٰ, مردوں کو زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ, علم غیب کا اظہار کرنے والے حضرت عیسیٰ. جب حضرت عیسیٰ کے اتنے چرچے تھے, جب اتنے چرچے تھے تو ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ نے سوچا کہیں یہی آخری نبی تو نہیں ہے, کہیں یہی آخری نبی تو نہیں ہے. پیغام بھیجا, ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے پوچھو کہ یحییٰ پوچھتا ہے کہ کہیں آخری نبی آپ تو نہیں ہے, کہیں آپ آخری نبی تو نہیں ہے. اللہ اکبر. جب قاصد آیا تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں آخری نبی نہیں ہوں, اگر اس آخری نبی کی غلامی مجھے میسر آ جائے تو یہ میرے لیے بڑی مقدر کی بات ہوگی, یہ میرے لیے بڑی مقدر کی بات ہوگی, یہ میرے لیے بڑی مقدر کی بات ہوگی. جب قاصد واپس گیا اور حضرت یحییٰ سے کہا کہ وہ آخری نبی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں غلامی میسر آ جائے تو بڑی مقدر کی بات ہوگی. تو پھر سے حضرت یحییٰ نے پیغام بھیجا اگر آپ آخری نبی نہیں ہیں, آپ اگر آخری نبی نہیں تو آپ سے اتنے معجزے ظاہر کیوں ہو رہے ہیں؟ 70,000 مریضوں کو ایک دن میں آپ شفا کر دیتے ہیں, ایک دن میں ٹھیک کر دیتے ہیں 70,000 مریضوں کو, اور مٹی سے بنائے ہوئے پرندے کو حقیقی پرندہ بنا دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو علم غیب بھی دیا, تو اتنے سارے معجزات آپ کو اللہ نے کیوں دیا؟ اب حضرت عیسیٰ کا جواب سنو. کہتے ہیں, قاصد سے کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ جو کچھ بھی دیا ہے اسی آخری نبی کے صدقے میں دیا ہے, اسی آخری نبی کے صدقے میں دیا ہے. کیوں؟ اگر اتنے معجزات مجھ سے ظاہر نہ ہوتے اور میں لوگوں سے کہتا کہ آخری محبوب آنے والا ہے, آخری محبوب آنے والا ہے, آخری محبوب آنے والا ہے, تو لوگوں میں ان کی عظمت اتنی ظاہر نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عام آدمی کسی بڑے آدمی کے بارے میں کچھ کہے, عام آدمی کہے تو لوگ اس کی بات دھیان سے نہیں سنتے. لیکن کوئی بہت بڑا عہدے والا کسی کے بارے میں کہے وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, لوگ اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں جب حضرت عیسیٰ آئے, اتنے معجزات بھی اللہ نے عطا کیا اور علم غیب بھی عطا کیا. جب حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے کہا میں اس آخری نبی کا غلام ہوں, اس آخری نبی کا خادم ہوں, اللہ اکبر, مجھے ان کی غلامی میسر آ جائے تو یہ میرے لیے بڑی مقدر کی بات ہوگی. تو بنی اسرائیلیوں نے کہا جب غلام کا یہ عالم ہے تو آنے والے شہنشاہ کا عالم کیا ہوگا, یہ آنے والے شہنشاہ کا عالم کیا ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ ہے, یہ حضرت عیسیٰ ہے جو مصطفیٰ کی آمد سے 500 سال پہلے ان کی آمد کا جشن منا رکھے گے اور خوشی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. اور اللہ نے ذکر بھی کیا, اللہ نے ذکر بھی کیا, لوگوں سے بتایا. کیا بتایا؟ وہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, بشارت دی کہ میرے بعد ایک عظیم رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے تو ان پر ضرور ایمان لے کر کے آنا. یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں اور بھی عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. اللہ اکبر. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی قوم نے اپنے نبی پر طعنہ زنی کی, گستاخی کی, تو اللہ نے اس نبی سے فرمایا کہ تم جواب دو. حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومی انا لنراک فی ضلال مبین. ان کے قوم کے کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. تو حضرت نوح کہتے ہیں
قال یا قومی لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. خود ہی جواب دے رہے ہیں میں گمراہ نہیں ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی قوم نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین. قوم نے کہا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تم بے وقوف ہو اور تم ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اللہ نے فرمایا ہود تم خود جواب دو, ہود تم خود جواب دو. حضرت ہود جواب دیتے ہیں قال یا قوم لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین, اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, قوم نے ان کو جادوگر کہا, حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں جادوگر نہیں ہوں, خود ہی جواب دیا. لیکن اللہ اکبر, جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی اللہ کے رسول کی, اور قوم نے تانا دیا, مشرکوں نے تانا دیا, اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ جواب نہ دینا, جواب میں ان کو دوں گا. کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, اللہ فرماتا ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. اللہ نے اسے مخاطب نہیں کیا جس نے مجنون کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے اسے مخاطب کیا جائے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے اسے مخاطب کیا جائے. اللہ فرماتا محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے. اور جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی, اللہ اکبر, مجنون کہا, اللہ فرماتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, وہ تو زنا سے پیدا شدہ ہے, وہ تو اصل باپ کا نہیں ہے. یہ اللہ اپنے نبی کی جانب سے جواب عطا فرما رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی. کئی دنوں سے جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, ایک شخص اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے گستاخی کی. کیا گستاخی کی؟ ایسا لگتا ہے کہ محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے, اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اللہ اکبر, جب یہ گفتگو اللہ کے رسول نے سنی, آپ کو تکلیف ہوئی, آپ کا چہرہ پزمردہ ہو گیا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا, جبریل امین کو بھیجا, جبریل امین کو بھیجا اور کہا جبریل جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. محبوب والضحى کہو میرے محبوب سے, محبوب آپ کے مبارک چہرے کی قسم, آپ کے مبارک چہرے کی قسم, اللہ محبوب کے حسن کی خوبصورتی کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اے محبوب آپ کے مبارک چہرے کی قسم, آپ کے مبارک زلفوں کی قسم, کالے زلفوں کی قسم, والضحى واللیل اذا سجى, اور وہ جس نے کہا نا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا, ما ودعك ربك وما قلى, محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر, یہاں رک کر کے میں کہنا چاہوں گا, ساری دنیا کہتی ہے, سارے لوگ کہتے ہیں تو میرا رب, تو میرا رب, تو میرا رب, تو میرا رب, لیکن جب باری آتی ہے محبوب کی, اللہ فرماتا محبوب میں تیرا رب ہوں, محبوب میں تیرا رب ہوں. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى, محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی آنے والے گھڑی سے بہتر ہوگی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ محبوب کی شان ہے, یہ محبوب کی شان ہے, یہ محبوب کی شان ہے. دیگر انبیاء کرام کی قوموں نے گستاخی کی, اللہ نے فرمایا تم جواب دو, لیکن جب محبوب کی بات آئی اللہ نے جواب دیا, اللہ نے جواب دیا. اور اسی پر بس نہیں, دیگر انبیاء کرام کو مخاطب کیا اللہ نے, قرآن میں ان کے ناموں کا ذکر فرمایا, ان کے ناموں کا ذکر فرمایا. حضرت شعیب ان کے نام کا ذکر, حضرت صالح ان کے نام کا ذکر, حضرت سمود ان کے نام کا ذکر, حضرت ہود ان کے نام کا ذکر, حضرت یحییٰ ان کے نام کا ذکر, حضرت زکریا ان کے نام کا ذکر. بہت ہی کم ایسے نبی آپ کو ملیں گے جن کے اوصاف کا ذکر کیا گیا. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی, جب باری عبداللہ کے دلارے کی, اللہ اکبر, اللہ نے جب اپنے محبوب کو پکارا, اپنے محبوب کو پکارا, اوصاف کے ساتھ پکارا, اوصاف کے ساتھ پکارا. چہرے کا ذکر فرمایا تو کہا والضحیٰ, زلفوں کا ذکر فرمایا تو کہا واللیل اذا سجا, آنکھوں کا ذکر فرمایا تو کہا ما زاغ البصر وما طغى, زبان کا ذکر فرمایا تو کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سینے کا ذکر فرمایا تو فرمایا الم نشرح لك صدرك, الم نشرح لك صدرك. اور جب ہاتھ کا ذکر فرمایا کہا وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى. اور جب قدم کا ذکر فرمایا تو آپ میرا رب فرماتا
آتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے محبوب کو جب یاد فرمایا اوصاف کے ساتھ یاد فرمایا, کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. سارے انبیاء کرام کو مخاطب فرمایا ان کے ناموں کے ساتھ, لیکن محبوب کو مخاطب فرمایا, اللہ اکبر, محبوب کو مخاطب فرمایا تو اوصاف کے ساتھ. اور اگر ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں, قرآن مقدس میں ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو نام کے ساتھ پکارا, قالو یا موسیٰ, قالو یا شعیب. اس طریقے سے آپ کو بے شمار آیتیں ملیں گی کہ سارے لوگوں نے اپنے نبی کو نام کے ساتھ پکارا. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا امت کو تعلیم دی, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, میرے محبوب کو ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ایسے نہ پکارنا. جبکہ دیگر قوموں نے اپنے انبیاء کو نام کے ساتھ پکارا, وہاں اللہ نے نہیں فرمایا. لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو تعلیم دی لا تجعلوا دعاء الرسول. یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ, ہماری رعایت فرمائیے. یہاں کا اس کا یہ ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے, تو اس کا کچھ لوگوں نے الگ ترجمہ لیا. راعی کا ایک ترجمہ چرواہا ہوتا ہے, تو کچھ مکہ کے جو کفار تھے, یہود و نصارہ تھے, وہ اس جملے کو سنتے تو ہنستے اور ہنس کر کے مذاق اڑاتے صحابہ کا کہ تم خود اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہو اور ہمیں ادب سکھانے آئے ہو. جبکہ صحابہ کا یہ مقصد نہیں تھا. اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں فرمایا, آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو, آج کے بعد سے راعنا نہ کہنا. اگر تمہیں میرے محبوب کی کوئی بات سنائی نہ دے تو راعنا نہ کہنا, لا تقولوا راعنا نہ کہنا, وقولوا انظرنا, بلکہ کیا کہنا, یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے, یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. راعنا نہ کہنا, وقولوا انظرنا. اور پھر اللہ تعلیم بھی دے رہا ہے واسمعوا, دھیان سے سنا کرو. یعنی تمہیں ضرورت بھی نہ پیش آئے کہ تم یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری جانب نظر کرم فرمائیے. تم میرے محبوب کے محفل میں بیٹھے ہو تو تمہارا دماغ بھی حاضر رہنا چاہیے, دل بھی حاضر رہنا چاہیے. میرا محبوب اپنے مقدس زبان سے جو جملہ ارشاد فرما رہا ہے اسے دھیان سے پہلے سے ہی سننا چاہیے. یعنی انظرنا بھی کہنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے. واسمعوا, اور وہ جو کافر راعنا کا معنی الگ نکال رکھے ہیں, وللکافرین عذاب علیم, ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. پتہ یہ چلا کہ میرے محبوب کے لیے اگر کوئی غلط جملہ بھی استعمال کرے گا, اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, وہ کافر ہے. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا, ادب سکھایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے, ورنہ کیا ہوگا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ یہ چلا کہ نماز اپنی جگہ پر, روزہ اپنی جگہ پر, حج اپنی جگہ پر, دیگر عبادتیں اپنی جگہ پر, لیکن سب سے بڑی عبادت یہ تعظیم مصطفیٰ ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی حاجی ہے, اگر کوئی میدان کا غازی ہے, اگر کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے, اگر کوئی بہت بڑا عابد ہے, لیکن اگر اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا پیارا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا. اس محبوب کی شان جتنی بیان کی جائے کم ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر کوئی پوچھے کہ جس نبی کی تم تعظیم کرتے ہو, کلمہ پڑھتے ہو, اس کی شان بتاؤ, عظمت بتاؤ,
بس یہی مصرع کہنا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مختصر انداز میں کہنا کہ خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اسی پر بات ختم ہو گئی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہی کہنا بس ہو گیا۔ اور پھر کہنا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کی جان کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت الا، یہ خطیب کہتا ہے جمعہ کے دن کہ جس کے دل میں رسول کے لیے محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں۔ اس لیے نبی کی عظمت، ان کے ترانے جتنے بھی گنگناؤ کم ہے، الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک، در حقیقت یہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے اور حمد خدا ہے، حمد خدا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو بس 2 باتوں پہ ختم کر دوں، چونکہ جہاں میں گفتگو کرتا ہوں اور حسن مصطفیٰ کو بیان نہیں کرتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ محبوب کا حسن، محبوب کا حسن بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے رسول کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے مشرق میں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا، میں نے شمال میں دیکھا، میں نے جنوب میں دیکھا، میں نے کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھا، میں ہر کسی کے پاس گیا، اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن میں نے کسی کو مصطفیٰ کی طرح نہیں پایا، میں نے کسی کو مصطفیٰ کی طرح نہیں پایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ نے محبوب کی طرح کسی کو نہیں بنایا۔ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اے حسان تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، تم تھوڑی نہ پوری دنیا گھومے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرے مصرے میں جواب دیتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے میرے محبوب سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں جنا۔ اور پھر بریلی کے تاجدار کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ ہمارے محبوب کا حسن ہے، حسن ہے یہ۔ جس طریقے سے محبوب پر ایمان لاتے ہو نا، اس محبوب کے حسن پر بھی ایمان لانا یہ فرض عین ہے۔ تم اگر یہ کہہ دو کہ میرا بیٹا کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں محبوب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ کائنات میں ایک ہی اللہ نے بنایا اپنا محبوب، جس کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اس محبوب سے زیادہ اور کوئی خوبصورت نہیں ہے، وہ ہم سب کا محبوب ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ کون ہے بھائی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے دیا، تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب دیا، اپنا محبوب دیا۔ اب جب احسان کیا تو اس احسان کا شکریہ ادا کرو، اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ جب موقع ملے محبوب پر درود بھی بھیجو، محبوب پر سلام بھی بھیجو، محبوب پر درود بھی بھیجو، محبوب پر سلام بھی بھیجو، اور نعت مصطفیٰ گنگناتے گنگناتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اور جب 12ویں رات آئے اور 12ویں دن آئے 12 ربیع الاول کے، تو جوش و خروش کے ساتھ محبوب کی آمد کا اعلان بھی کرتے رہو۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ نے ایسا محبوب ہمیں عطا کیا ہے۔ باتیں تو بے شمار ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے دیرمے قدمے سخنے حصہ لیا، جس طریقے سے بھی حصہ لیا، نظر و نیاز کیا، ان کے دلوں میں جو بھی دلی خواہش ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ان سب کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔
ریاض بھائی میں ٹھیک کر دو. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت رہبر آپ بے حد شاہ آپ بے حد ہم شمع بز میں ہدایت جب ہوا ذوالفقار دین دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت جس وقت مسعود بطحا کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فیروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہ العالمین مولا کریم پروردگار عالم، ہم سب تیرے عظیم رسول آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں عقیدت میں یہاں پر حاضر ہوئے. مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہم سب کی غلامی رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس محفل میں جتنے حضرات حاضر ہوئے، جن کے دلوں میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا ہے، مولا سب کے نیک جائز مقاصد کو مکمل فرما. پروردگار عالم پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرض میں مبتلا ہے، مولا انہیں قرض کی بوجھ سے چھٹکارا عطا فرما. پروردگار عالم جو بے اولاد ہے، مولا ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہے، مولا ان کے لیے روزی روٹی کا اہتمام عطا فرما. مولا کریم جن حضرات نے دامے دیرمے قدم سخنے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، بالخصوص نوجوان بچے عاشق رسول، پروردگار عالم ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. ان سب کے مال دولت میں خوب برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہے، مولا ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. صحت و تندرستی عطا فرما. طاقت و توانائی عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو تیرے عظیم رسول آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں قبول فرما اور ان کی محبت میں موت عطا فرما، انہی کی محبت میں زندگی عطا فرما. ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. اللہم ربنا تقبل هذا المحفل وجعلنا من الشاکرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.